بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیا یعنی شرم ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ اے نبی، ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے نبی، ایمان والے مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اے نبی، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں سوائے ان کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی ملکیت میں رہنے والی لونڈی، غلام، اور وہ ماتحت مرد جو کسی اور طرح سے غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی چھپی باتوں کو ابھی جانتے نہ ہوں، اور عورتیں پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں۔ اپنی جو زینت انہیں چھپا کر رکھیے، اس کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، امید کرو کہ کامیابی پاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ پہلی ہجرت کرنے والی عورتوں پر رحم کرے۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، تو انہوں نے اپنے پردوں کو پھاڑ کر اوڑھنیاں اور دوپٹے بنا لیے۔ اے نبی، اپنی بیوی اور بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادریں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسلام میں زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے انسان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے برے کام جن سے آدمی زنا کے قریب جاتا ہو انہیں بھی قرآن میں روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ بری خلی، بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اور زنا سے بچے رہنے والے بندوں کی تعریف اس شان کے ساتھ قرآن میں آئی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 25-68 میں مفہوم: یقیناً جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے، اللہ نے ان کے لیے معافی اور بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں جو بے حیائی عام کرنے کے سادن مہیا کرواتے ہیں اور ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں اس میں سماج میں زنا کرنا آسان ہو جائے، انہیں بھی سخت سزا کی خبر دے دیو۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کی جماعت بے حیائی پھیلائی، بے شک ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور خدا خوب جاننے والا ہے، تم لوگ نہیں جانتے۔ سورہ نور 24-29 میں فرماتا ہے، حیا سنت نبی، حیا بہت ہی اونچی اور پسندیدہ صفت ہے جو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے پیکر تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی رحمت مردوں میں رہنے والی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے۔ صحیح بخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کاملین گالی دیتے تھے اور نہ ہی بے حیائی کی باتیں کیا کرتے تھے اور نہ ہی کسی پر لعنت ملامت کرتے تھے۔ حیا کی اہمیت کو بتاتے ہوئے نبی صادق نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور بے حیائی کا تعلق ظلم، برائی، گناہ سے لازم جہنم میں جائیں گے۔ نبی کاملین نے فرمایا، بے شک ہر دین کی ایک خصلت یعنی خاصیت ہوتی ہے، اور اسلام کی اہم خصلت حیا ہے۔ نبی نے دیکھا ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ یہ دیکھ کر نبی رحمت نے فرمایا، اسے اس کے حال پر رہنے دو، اس کا حیا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔